بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کاوش لے کر آئے ہیں اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پاور پوائنٹ 2016 پر اسکرین یا ویڈیو ریکارڈنگ کس طرح کی جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اسکرین ریکارڈنگ کے لیے کئی سافٹ ویئر مارکیٹ میں موجود ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ ان سافٹ ویئرز میں یا تو وہ اپنا لوگو جو ہے وہ واٹر مارک کے طور پہ دے دیتے ہیں، کبھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کی ریکارڈنگ کی جو لمٹ ہے وہ بمشکل 1 یا 2 منٹ کی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو نئے سرے سے دوسری ریکارڈنگ شروع کرنی پڑتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں مسائل نہیں ہوتے، تو اس کے ساتھ پھر تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کی 5 یا 6 منٹ کی ویڈیو اتنی زیادہ بھاری ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھیج نہیں سکتے، اور بسا اوقات 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو 1 GB تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو پھر کنورٹ کرتے ہیں یا اس کو ریسائز کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر اس کے مقابلے میں ہم پاور پوائنٹ 2016 کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ آسان ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں کہ ایزی ٹو یوز اور واٹس ایپ فرینڈلی۔ ایزی ٹو یوز اس طریقے سے کہ استعمال میں بہت آسان ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ ٹیڑھے نہیں ہے، اور واٹس ایپ فرینڈلی سے مراد یہ ہے کہ اس کی فائل ایک تو اس کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، دوسرا اس کی فائل عام طور سے بہت کم وزنی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ 20 سے 25 منٹ کی فائل بھی بنائیں اور اس میں بہت زیادہ کام نہ ہو تو عام طور سے 20 سے 25 منٹ کی فائل بمشکل 100 سے لے کر 120 MB کے درمیان بن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو منتخب کیا ہے۔ تو اب ہم اپنے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم پاور پوائنٹ 2016 پر جاتے ہیں، دیکھیں یہ بات سمجھ لیں کہ پاور پوائنٹ 2013 میں پہلی بار اسکرین ریکارڈر آیا تھا، لیکن اسکرین ریکارڈر 2013 کے کچھ ورژنز میں تھا، ہر کسی میں نہیں ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ ہم پاور پوائنٹ 2016 کو منتخب کریں تاکہ ہمارے پاس اسکرین ریکارڈنگ کا آپشن آ جائے۔ جب ہم پاور پوائنٹ 2016 کو منتخب کر لیتے ہیں اور اس میں پاور پوائنٹ کو کھول لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ دیکھیے کہ یہ پاور پوائنٹ کی فرض کریں کہ ایک اسکرین ہے، اور اس میں ہم نے انسرٹ کا آپشن یہ جو یہاں پر آ رہا ہے، اس کو جب ہم دباتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے یہ انتہائی دائیں جانب یہ 2 آپشن تو ہر پاور پوائنٹ کے ورژن میں ہوتے ہیں، یعنی تصویر اور ویڈیو کا، لیکن یہ تیسرا آپشن اسکرین ریکارڈنگ کا ہے۔ اس کو میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں سے ہم انسرٹ میں گئے، انسرٹ کی ٹیب کو ہم نے دبایا تو پھر یہ انتہائی دائیں جانب اسکرین ریکارڈنگ کا آپشن آیا۔ اس طریقے سے اسکرین ریکارڈنگ کا آپشن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاور پوائنٹ کی اسکرین ریکارڈنگ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ صرف پاور پوائنٹ کی چیزوں کو ریکارڈ کرے گا، بلکہ یہ ایک اسکرین ریکارڈر ہے اور آپ اس کو آن کر کے اپنے پورے کمپیوٹر کی اسکرین پر کوئی بھی کام ہو رہا ہو اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جب ہم اسکرین ریکارڈر پہ کلک کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طریقے سے مینیو آ جاتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مینیو جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس مینیو پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کی خاص بات یہ کہ یہ اپنی جگہ فکس ہے۔ اپنی جگہ فکس ہونے سے ہمیں یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو ہے یہ مینیو کس جگہ پر آ رہا ہے، تو ہم اپنی اسکرین ریکارڈنگ کا ایریا جو ہے اس کے مطابق کر سکتے ہیں۔ جب ہم ریکارڈنگ شروع کریں گے تو یہ براہ راست ریکارڈنگ شروع نہیں کرے گا، سب سے پہلے ہمیں ایریا سلیکٹ کرنا ہوگا۔ ایریا سلیکٹ کرنے سے مراد ہے کہ پاور پوائنٹ ہم سے پوچھے گا کہ جی آپ نے اسکرین کے کتنے حصے کو کور کرنا ہے، کیا آپ نے پورے ڈیسک ٹاپ کو کور کرنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کتنا ایریا اس میں منتخب کرتے ہیں۔ عام طور سے لوگ پورا ڈیسک ٹاپ کور کر لیتے ہیں، لیکن اس میں پھر ان کو نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پورا ایریا کور کرتے ہیں تو پھر آپ کا یہ مینیو اس کے درمیان آتا رہتا ہے اور پھر آپ کی ویڈیو کی کوالٹی خراب ہوتی ہے۔ تو پھر اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اسکرین کا ایریا منتخب کریں تو اتنا ایریا منتخب کریں جو اس مینیو سے نیچے ہو،
اور غیر ضروری چیزیں اس کے اندر نہ آئیں. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ہم نے مثال کے طور پر جب ہم ایریا منتخب کرتے ہیں تو یہاں ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جو دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسکرین کا ایریا ہے. ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پر پورے ڈیسک ٹاپ کو اس وقت منتخب کیا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے پورے ڈیسک ٹاپ کو منتخب کیا تو اس کے اندر یہ مینیو آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ریکارڈ کریں گے تو یہ مینیو اس کے اندر آئے گا اور یہ اس میں خرابی پیدا کرے گا. تو پھر اس کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم صرف اتنا ایریا منتخب کریں جو اس سے باہر ہو. یہ دیکھیے کہ جب ہم نے پورا ایریا منتخب کیا تو اب یہ ہماری سلائڈ کے درمیان میں آ رہا ہے. لیکن اگر ٹھیک ہے نا، اس وقت یہ جو تصاویر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں یہ پورے ایریا کی ہیں. دیکھیں جب ہم پورے ایریا پہ جا کے سلائڈ شو چلاتے ہیں اور اس پہ جب ہم اسکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نمبر 1 یہ مینیو آ رہا ہے، نمبر 2 یہ کالا حصہ دونوں جانب آپ کو جو اضافی ہے یہ نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہم نے پورے ڈیسک ٹاپ کو منتخب کیا تھا. پورے ڈیسک ٹاپ کو منتخب کرنے کے بعد جب ہم اپنی سلائڈ کو آن کرتے ہیں اور سلائڈ کو ہم سلائڈ شو پر جا کر اسکرین ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ اضافی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں جو کہ ہماری اسکرین کو اور ہماری ریکارڈنگ کو خراب کر سکتی ہیں. اب ہم نے کیا کیا، یہاں آپ نے دیکھا ان دو تصاویر میں فرق. یہ تصویر بالکل واضح ہے اور یہ تصویر اس لیے ایسی ہو گئی کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ جناب یہ ہمارا ایریا منتخب نہیں تھا تو ہم نے دوبارہ جا کے اس پہ کلک کیا اور ہم نے جو منتخب ایریا تھا اس کو ہٹا دیا، یعنی ڈی سلیکٹ کر دیا. اب دیکھیں کہ آپ کو یہاں کوئی دائرہ نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو ہٹا دیا. دائرہ ہٹانے کے بعد اب ہم نے کیا کیا، غور سے دیکھیے، یہاں چاروں طرف ہے. اس کے بعد ہم نے یہ ہٹایا. ہٹانے کے بعد اب ہم نے کیا کیا، دوبارہ اس پہ کلک کر کے صرف وہ حصہ لیا جو ہمارے کام کا تھا. جب ہم اس طریقے سے، کس طریقے سے کہ پہلے ہم اسکرین ایریا کو ایک دفعہ سلیکٹ کریں، اسکرین ایریا کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم سلائڈ شو پر جائیں کیونکہ ہماری چیزیں سلائڈ پر بنی ہوتی ہیں. سلائڈ شو پر جا کر ہم یہ دیکھیں کہ کتنا حصہ اس سے نیچے آ رہا ہے. تو پھر ہم نے صرف اتنا ہی حصہ لیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا، اب یہاں پر اس مینیو کو سمجھ لیں. یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے یہ پن اور ان پن، یہ انتہائی اہم ہے. جب بھی آپ ریکارڈنگ شروع کریں تو پہلے اس کو کلک کر دیں. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اس حالت میں ہے لیکن جب ہم اس کو کلک کریں گے تو یہ اس حالت میں آ جائے گا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اسکرین ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو اس حالت میں رکھیں گے، اس حالت میں، یعنی اس کو اگر ہم پن نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا یہ کہ جیسے ہی ہماری ریکارڈنگ شروع ہوگی تو 1 منٹ کے اندر اندر یہ مینیو جو ہے غائب ہو جائے گا، ہڈن ہو جائے گا. اور جب ہڈن ہو جائے گا اس کے بعد ہوگا کیا کہ جب ہم نے اپنی اسکرین ریکارڈنگ ختم کرنی ہوگی تو پھر ہم سوچتے رہیں گے کہ مینیو کہاں چلا گیا اور اس میں آخر کی ریکارڈنگ بسا اوقات خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو جو ہے پن کر لیں. پن کرنے سے یہ ہوگا کہ اب یہ مینیو اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں. جب یہ مینیو اپنی جگہ پر موجود رہے گا تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسکرین ریکارڈنگ کے دوران آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے، آپ کو پانی پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، یا کسی نے آپ کو بلا لیا ہے، یا آپ اپنی جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھول رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ یہاں آ کے اس کو پاز کر دیں گے. اس پہ ہم آگے بات کریں گے. جب ہم اسکرین کو، یہ جو ریڈ بٹن ہے ہم جب دباتے ہیں، جیسے ہی ہم ریکارڈ کا بٹن دبائیں گے تو اس طریقے سے 3 تک کا کاؤنٹ ڈاؤن آئے گا، 3 تک کی گنتی آئے گی. یعنی وہ 3 تک ہمیں 3 سیکنڈ کا ٹائم دے گا کہ اس دوران ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. اور 3 سیکنڈ کے بعد ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی. اور اب آپ کی ریکارڈنگ جب شروع ہوگی تو آپ اپنا
جو بھی کچھ بولنا ہے وہ بولتے رہیے، اور آپ کا اسکرین جو ہے وہ چلتی رہے گی، سلائڈیں آپ چلاتے رہیں اور آپ کی ریکارڈنگ ہوتی رہے گی۔ یہاں جو ہم نے آپ سے بات کی تھی، یہ دیکھیے، پہلے یہاں پر یہ تھا ریکارڈ کا بٹن، لیکن جیسے ہی آپ نے ریکارڈنگ شروع کر دی تو اب یہ ریکارڈ کی جگہ پر کیا آ رہا ہے؟ پاز۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ جو آپ کا بٹن تھا، یہاں پر یہ اسٹاپ کا بٹن ہے اور یہ پاز کا بٹن ہے۔ ان کے استعمال کے فرق کو سمجھ لیں۔ پاز کا بٹن وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنا اسکرپٹ بھول رہے ہیں، کوئی چیز بھول رہے ہیں، پانی پینے کی ضرورت ہے، آپ تھک گئے، تو آپ کیا کریں؟ اس کو یہاں پر پاز کر دیں۔ جب آپ اس کو پاز کر دیں گے تو یہ وقفہ لے لے گا، لیکن آپ کی فائل وہیں پر موجود رہے گی۔ ٹھیک ہے، اور آپ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ کے بعد دوبارہ آ کر وہیں سے آپ اس کو دوبارہ کلک کریں گے اور آپ کی ریکارڈنگ وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ اس کے برعکس اگر آپ نے یہاں کلک کر دیا اسٹاپ کے بٹن پر، جہاں پہ آپ کا یہ ٹائمر چلتا ہے کہ کتنی دیر کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہی آپ اسٹاپ کے بٹن پر دبائیں گے تو آپ کی فائل وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ جتنی آپ نے ریکارڈنگ کی ہوگی، پاور پوائنٹ اس کو سمیٹے گا، وہاں تک کی چیزوں کو، فائل کو محفوظ کر لے گا۔ تو اس لیے جب بھی اسٹاپ کا بٹن اسی صورت میں دبائیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا اور آپ کی ویڈیو مکمل ہو چکی ہے، اب آپ یہاں سے اسٹاپ کا بٹن دبائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ نے وقفہ لینا ہے، کوئی چیز آ گئی ہے، کوئی شور ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو آپ فوری طور پہ ریکارڈنگ کو روک سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ریکارڈنگ اسی صورت میں رکے گی جب آپ نے اس کو پن کیا ہوا ہوگا۔ یہ پن ہوگا تو آپ فوری طور پہ جا کے اس کو پاز کر سکتے ہیں، لیکن اگر پن نہیں ہوگا تو پہلے تو آپ ڈھونڈتے ہی رہیں گے اور آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے پن کے بٹن کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کو پن کر کے رکھیں۔ اچھا، اب جب یہاں پر ہم آگے، تو یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ان 2 چیزوں کا استعمال بھی سمجھ لیں۔ یہ 2 چیزیں عام طور سے روشن ہوتی ہیں، یعنی ہائی لائٹڈ ہوتی ہیں، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں سے ایک آپ کے مائک کی ہے۔ جب آپ اسکرین ریکارڈنگ کریں گے اور آپ کو اس پہ کچھ بولنا بھی ہے تو پھر آپ کو یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہائی لائٹڈ ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے بغیر آواز کے کوئی چیز ریکارڈ کر کے پریزنٹ کرنی ہے، تو پھر آپ اس پہ کلک کر دیں۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ اس طریقے سے، جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مدھم ہے، اس طریقے سے یہ بھی مدھم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اب آپ کا مائک کام نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے پوائنٹر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اسکرین پر آپ کو ماؤس کا کرسر نظر آ رہا ہے۔ یہ اسی لیے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اس پہ کلک نہیں کیا اور ہم نے قصداً اس کو یہاں رکھا ہے تاکہ یہ جہاں ہم نے نشاندہی کرنی ہو تو وہاں پر ہمارا کرسر آ سکے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی ریکارڈنگ کے دوران اس کرسر کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اس پہ کلک کر دیں۔ جب آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کا کرسر کام تو کرے گا لیکن وہ اسکرین پر نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اسکرین پر نظر نہیں آئے گا۔ یہاں آخری بات کر کے پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ جب ہم ایریا منتخب کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تھوڑا سا ایریا منتخب کر کے ہم اس کو فعال کر لیتے ہیں، اس مینیو کو فعال کر لیتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم ایریا منتخب نہیں کریں گے یہ مینیو کام نہیں کرے گا۔ ایریا منتخب کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ پاور پوائنٹ کی فائل کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اوپن تو وہ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ہم مینیو کھولتے ہیں تو وہ منیمائز ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم میکسیمائز کرتے ہیں۔ میکسیمائز کرنے کے بعد ہم F5 دباتے ہیں۔ F5 دباتے ہیں تو پھر وہ ہمارے سامنے سلائڈ کی پوزیشن میں اس طرح آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی مرضی کا ایریا منتخب کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات کی وضاحت بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ سب ڈیسک ٹاپ پر بنائی گئی ہیں۔ ڈیسک ٹاپ کی اسکرین عام طور سے چھوٹی ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں اس ایریا کے حساب سے اپنی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں۔ آپ اگر ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سلائڈ تو ہماری اتنی زیادہ تھی لیکن ہم نے جو اس کا ایریا لیا ہے وہ نیچے لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے سلائڈ بھی اسی حساب سے بنائی
اور اس کے اندر اپنے جتنی بھی تصاویر یا کوئی بھی چیز رکھی تو ہم نے اس ایریا کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھی ہے. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو لیپ ٹاپ کے بجائے ڈیسک ٹاپ پر بنائیں اور آپ کے پاس ایک جو عام طور سے 20 یا 22 انچ کی LED یا LCD ہوتی ہے جو عام طور سے ہماری اسکول لیب میں ہوتی ہے, تو پھر شاید آپ کو اس ایریا کو چھوڑنے کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ بڑی اسکرین پر یہ مینیو جو ہے یہ پاور پوائنٹ کی سلائڈ سے اوپر آ جاتا ہے, پوری سلائڈ کے اوپر آ جاتا ہے, اور یہ کہیں پر بھی ریکارڈنگ میں سلائڈ کے درمیان نہیں آتا, لیکن لیپ ٹاپ پر یہ اسکرین کے درمیان آتا ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسکرین کی ایریا کے حساب سے یہ بہت زیادہ جگہ گھیرتا ہے. اگر آپ کی اسکرین بڑی ہے تو یہ اتنا حصہ گھیرے گا, اگر آپ کے لیپ ٹاپ کی اسکرین چھوٹی ہے تو یہ یہاں تک بھی آ سکتا ہے. تو یہ آپ ریکارڈنگ کے دوران خود اندازہ لگا سکتے ہیں. جب آپ ریکارڈنگ مکمل کر کے اس بٹن کو دباتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فائل مکمل ہو جاتی ہے. فائل مکمل کر کے وہ عام طور سے جو آپ کی پہلی سلائیڈ ہوتی ہے, پہلی سلائیڈ, یہاں تو ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے آخری سلائیڈ پہ اس کو رکھا ہے ایک فائل کو سمجھانے کے لیے, تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس فائل کو ایک ویڈیو فائل کی صورت میں وہاں رکھ دیتا ہے. لیکن ابھی یاد رکھیے کہ ابھی یہ ویڈیو پاور پوائنٹ پر ہے, ابھی یہ AV فائل یا MP4 فائل نہیں بنی ہے. یہ دیکھیے یہ اس طرح آئی, اور میں اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ فائل چلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اب ہماری ریکارڈنگ فائل بن چکی ہے. اب اس کو ہم پاور پوائنٹ سے باہر محفوظ کرنے کے لیے کیا کریں گے, اس کے اوپر ہم رائٹ کلک کریں گے. جب رائٹ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ پورا مینیو آیا. اس مینیو پہ ہم رکھیں گے سیو میڈیا ایز. سیو میڈیا ایز پہ جا کے جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہم سے پوچھے گا کہ جی اس میڈیا فائل کو دیکھیں, اس کا جو ہے فارمیٹ خود بخود بنا ہوا ہے. صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک نام دینا ہے. اس فائل کو نام دینے کے بعد ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے. تو جب ہم سیو میڈیا ایز کر کے اس فائل کو کہیں پر بھی سیو کریں گے تو اب یہ فائل ہماری سیو ہو جائے گی, اور اب یہ فائل ہمارے پاس جو موجود ہوگی وہ ویڈیو کی صورت میں موجود ہوگی, اور ہم اس کو کہیں پر بھی پیش کر سکتے ہیں. تو محترم ساتھیوں, آج کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے. اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی مزید کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.